سارے زمانوں کو کھنگالا ہے، یوسف جیسے سونے بھی دیکھے ہیں۔ فرمایا کیا کوئی ہم جیسا حسین بھی نظر آیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، مشارق و مغارب میں آپ جیسا کوئی حسین نظر نہیں آیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کیا کوئی ہم سے افضل بھی پایا ہے؟ کہا نہیں آقا، مشارق کو بھی کھنگالا ہے، مغارب کو بھی کھنگالا ہے، ساری کائنات کو کھنگال ڈالا ہے، لیکن نہ تو آپ سے افضل مجھے کوئی نظر آیا ہے، نہ بنو ہاشم خاندان سے افضل مجھے کوئی خاندان نظر آیا ہے، نہ اور روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں نہ بنو ہاشم کے پتروں جیسا کوئی پتر مجھے کائنات میں نظر آیا۔ یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان جیسا کائنات میں آج بھی کوئی نہیں ہے۔ میرے دوستو آگے بڑھتے ہیں اور عنوان کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اچھا حدیث پاک میں سن لو، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں سے نا اللہ رب العزت نے چنا۔ یا رسول اللہ کس کو چنا؟ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جناب اولاد حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے جناب اسماعیل کو چنا، جناب اسماعیل کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو چنا، اور ان میں سے قبیلہ قریش کو چنا، قبیلہ قریش میں سے خاندان بنی ہاشم کو چنا، خاندان بنی ہاشم میں سے مجھ محمد کو چنا۔ یہ حضور افضلیت بتا رہے ہیں کہ افضلیت کا معیار رب نے کیا رکھا ہے کہ سب سے کائنات کے اندر افضل اللہ کا نبی خلیل اللہ، جس کی شان یہ ہے رب قرآن میں فرماتا ہے سلام علی ابراہیم، اور ابراہیم پر ہمارا سلام ہو جائے۔ میں نے قبلہ سلام کی بات کی ہے تو میرے ذہن میں ایک اور روایت بھی آ گئی ہے، وہ پڑھ کے میں آگے چل رہا ہوں۔ ایک یہ سلام بھیجا ہے اور ایک اس ملکۃ العرب کو رب نے سلام بھیجا ہے جو کائنات کی وہ ملکۃ العرب ہے جس نے اربوں اپنی دولت مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے ہر دن یہ قربان کرتی تھی اور اتنے بڑے غلے قربان کرتی تھی۔ سرکار نے فرمایا خدیجہ آپ کا شکریہ، آپ نے اپنا تن من دھن میری دین کی اشاعت میں قربان کیا ہے۔ عرض کرنے لگی یہ تو تیری نالین کا صدقہ ہے جو ہر دن دے دیتی ہوں۔ ارے میں تو خوش بخت ہوں کائنات کی جو اللہ نے مجھے تیری زوجیت عطا کی ہے۔ رہی اس لنگر بانٹنے کی بات اور اس جنابے والا ڈھیر بانٹنے کی بات، ہر دن تیرے چہرے کا صدقہ ہی اتار دیا کرتی ہوں۔ تو پھر گھر میں نوکر بھی ہیں، نوکریانیاں بھی ہیں، غلام بھی ہیں، جناب انتظار میں ہیں کب ہمیں حکم ہو، ہم حکم مانیں، لیکن پھر بھی پیار سے کھانا بنا کر اور اس کو باندھ کر گھر سے جب ام المؤمنین چلی ہیں تو آپ کے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے جبریل مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اور حضور کی بارگاہ میں آ کر جبریل کیا کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ کی اس بیوی پر جو کھانا لے کر آ رہی ہے آپ کی بارگاہ کے اندر، آپ کا رب اور اس کے فرشتے اس کو سلام بھیج رہے ہیں۔ اور کیا جملہ ہوگا مجھے جناب علامہ قاسم صاحب کہیں کہ میں بنگالی شریف حاضر ہوا تھا، قبلہ سیدی جابر شاہ صاحب نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے، میں کہوں گا قاسم صاحب آج میرا دل بن گیا، آج میرا دل بن گیا ہے۔ ارے جناب اس بی بی کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، کوئی انسان نہیں، خود رب اسے سلام بھیج رہا ہے، خود رب اسے سلام بھیج رہا ہے۔ تو حضور نے بتایا کہ اللہ نے سب سے افضل خاندان میں سے بھی مجھ محمد کا انتخاب فرمایا ہے۔ اور حضور کی حدیث پاک سنو، حدیث پاک کیا ہے کہ جو یتیم کی کفالت کرے، میں آسا بڑھ رہا ہوں اور اسی میں میرا عنوان ختم بھی ہو جائے گا، جو یتیم کی کفالت کرے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جو یتیم کی کفالت کرے نا، اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن جنت میں میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، میرا پڑوس اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ تو یہاں پر یہ جملہ بتانا چاہتا ہوں، قیامت کی صبح تک جب سے حضور کا اعلان ہوا، قیامت کی صبح تک جتنے بھی آئیں گے جو یتیموں کی کفالت کریں گے، ان کی شان یہ ہے کہ انہیں اللہ رب العزت جنت میں مصطفیٰ کا پڑوس عطا فرمائے گا، مصطفیٰ کے ساتھ داخل ہونا عطا
फरमाएगा, अरे जो मुस्तफा की उम्मत के यतीम गरीब बच्चे की परवरिश करता है, उसकी अजमतों का ये आलम है कि जन्नत में मुस्तफा का पड़ोस अता हो रहा है। तो वो जो दुर्रे यतीम की परवरिश करने वाला, वो जिसे लजपाल को जनाब मोहतरम इमरान के नाम से याद किया जाता है, अबू तालिब के नाम से याद किया जाता है, और मुहसिन इस्लाम और मुहसिन इंसानियत के नाम से याद किया जाता है, अरे उसकी अजमतों का क्या आलम होगा कि यतीमों का सहारा जो है उस दुर्रे यतीम की परवरिश उसने की है। न जाने जन्नत में मुस्तफा के कुर्ब का आलम उसके लिए अल्लाह ने क्या तैयार कर रखा है। कुरान का वाक़या है क्या कि जनाबे इस्माइल ने एड़ी मारी, अल्लाह ने आबे ज़मज़म अता फरमा दिया, आबे ज़मज़म अता फरमा दिया। और हुजूर के मौजज़ात के बाप को खोलो, क़साइसुल कुबरा को पढ़ो, दलाइलुन नबुव्वह को पढ़ो, उसमें ये रिवायत मौजूद है, ये मौजज़ा मौजूद है। और मौजज़ा हुजूर के ऐलान नबूवत के बाद का नहीं है, मौजज़ा उस वक्त का है जब हुजूर की ज़हरी हयात पाक 14 साल है या 15 साल है। जनाब अबू तालिब एक सफर में आप अगट्ठे रवा दवा है, तो मेरे दोस्तों वहां पर क्या होता है, एक ऐसी जगह आती है पानी कोई नहीं है, सफर की थकावट है, तो जनाब अबू तालिब कहते हैं भतीजे प्यास बड़ी लगी है, कोई पानी का एहतमाम हो जाए। रावी कहता है मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी एड़ी को जमीन पे मारा, अपनी एड़ी को जमीन पे मारा। रब ने अबू तालिब की प्यास को बुझाने के लिए मुस्तफा की एड़ी मारने की वजह से जमीन से पानी का चश्मा जारी फरमा दिया, जमीन से पानी का चश्मा जारी फरमा दिया। अरे जो रब इस दुनिया के अंदर अबू तालिब की प्यास को नहीं बर्दाश्त करता है और मुस्तफा की एड़ियों का सदका पिला रहा है, कल मैदान महशर में मुस्तफा के हौज़े कौसर से भी वो अबू तालिब को सैराब करवाएगा, मुस्तफा के हौज़े कौसर से भी वो अबू तालिब को सैराब करवाने वाला है। आगे चलते हैं, हम मुख्तलिफ जगहों पे गए किबला, तो हमें कहा गया कि आप ये नारा भी लगाएं, और हम कोई इनकारी नहीं है किबला कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। वो हुजूर के सारे सहाबा हम तो कहते हैं मेरे अली भी जन्नती, दादा वली भी जन्नती, गौसे चली भी जन्नती, हिंदुल वली भी जन्नती। सहाबा में से जिसका खातिमा ईमान पे हुआ है वो भी जन्नती। लेकिन इस बात को याद रख, जिस जन्नत के तू दावे करता फिरता है उसी जन्नत का सरदार हुसैन इब्न अली है, उसी जन्नत का सरदार हसन इब्न अली है, उसी जन्नत की मलका सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा सादिया रादिया मर्दिया साजिदा मखदूमा कायनात मखदूमा मलाइका मखदूमा सलात उम्मुस सलात और जनाबे वाला ज़ौजे मुर्तज़ा अक्से मुस्तफ़ा मेरे महबूब की पाक बेटी है, जिसे मुस्तफ़ा ने सारी जन्नत की औरतों का सरदार की माँ है। शादी क्या फरमा रहे थे, औनैन जिस दिन आए हसनैन दियो आए, जो रहमता दिखा है हसनैन दियो आए। हर एक निशाने पड़िया सैयदा दा पाक बदला और बंदा नशीन ने जो उन औरतां दी बदला जो मीरे कारवाए हसनैन दी उमा है। ये दीन है मोहम्मद, ईमान है मोहम्मद, हर जान दी में सुनिया ये जान है मोहम्मद, और मोहम्मद दी भी जेड़ी जाए हसनैन दी उमा है, मोहम्मद दी भी जड़ी जाए किबला कारी शरीर उस्मानी साहब, मोहम्मद दी भी जड़ी जाए और हसनैन दी उमा है। तो मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताऊं कि कितना भी बड़ा होना ओहदे पर बंदा, तो वो बैठा होता है, बेटी आ जाए औलाद आ जाए, घरों में तो वालिदैन भी आ जाए तो कोई मुकद्दर वाली औलाद है जो खड़ी हो जाए, वगरना नहीं खड़े होते हैं, ये मुआशरे में चल रहा है। तो क्या हुआ कि हुजूर ने अपनी बेटी का अदब खुद करके बताया, हुजूर ने अपनी बेटी का अदब खुद करके बताया है। और फिर क़यामत वाले दिन क्या होने वाला है, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊं, नुक्ता नोट करना कि जनाब अल्लामा खुर्रम बुकरावी साहब सरकार के होते हुए हुजूर मौजूद हैं, बात की बात नहीं कर रहा, विसाल के बाद की बात नहीं कर रहा, सरकार सामने मौजूद है। क्या किसी की जुर्रत थी कि हुजूर की नशिस्त में बैठ सके?
چاہے وہ کتنا بھی بڑا صحابی ہو. کیا کسی کی جرت تھی کہ سرکار کے سامنے موجود ہوتے ہوئے حضور کی نشست پہ بیٹھ سکے؟ حضور نے سیدہ کا اٹھ کر استقبال کر کے اور اپنی کرسی پہ اپنی نشست پہ بٹھا کر یہ بتا دیا ہے. اور میں یہاں ایک اور جملہ بھی کہوں، روایت کے الفاظ ہیں، ہم کہتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا. ارے ہم سارے کہتے ہیں آمینہ کے لال کی آمد مرحبا. آمینہ کا لال کیا کہہ رہا ہے؟ جب مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ان کی بارگاہ میں تشریف آوری ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں فاطمہ آ گئی ہے مرحبا، سیدہ آ گئی ہے، فاطمہ آ گئی ہے، سیدہ کائنات آ گئی ہے مرحبا. تو میرے دوستو، سرکار نے کھڑے ہو کر اور اپنی پشت پر اپنی نشست پر بٹھا کر کائنات والوں کو یہ بتا دیا ہے، یہ میری وہ بیٹی ہے. اگر قیامت کی صبح تک تو جو بھی ہے، چاہے ملا ہے یا جو کوئی بھی ہے، اس کے دامن کو ادب سے تھام کے رکھے گا، تیری نجات ہوگی. بے ادبی کی طرف جائے گا تو جو بھی چپا کپا ہو یا تیری دستار ہو، مرتبہ ہو، اللہ تجھے اٹھا کر دوزخ کی آگ میں پھینکے گا، آگ میں جلانے والا ہے. تو ادب کر کے بتایا ہے. اور پھر حضور نے کیا فرمایا؟ یہ تم لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. شاہ جی یہ تو ہے ہی ہے نا، ہم لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. حضور نے فرمایا ختم کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ دور ہو جانا، حجاب. فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام پتہ ہے فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ یا رسول اللہ کیوں رکھا ہے؟ فرمایا اس لیے رکھا ہے کہ میری بیٹی کو، اس کی قیامت تک آنے والی ساری اولاد کو اور اس سے عقیدت رکھنے والوں کو اللہ نے دوزخ کی آگ سے دور فرما دیا ہوا ہے. اللہ نے دوزخ کی آگ سے دور فرما دیا ہوا ہے. تو یہ اس پاک بیوی کا مقام ہے. اور سیدہ کی بارگاہ میں آخری بات کرنے لگوں آج کی نشست کے اندر. اللہ رب العزت یہ آخری بات کبھی بھی نہ آئے، موت قریب آ جائے تو تب بھی سیدہ کائنات کا ذکر جاری کرو. اور یہ آپ کو بات بتاؤں، قبلہ کے ہوتے ہوئے آپ میں کیا بتاؤں، سیدہ کا ذکر آئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو، سیدہ کا ذکر آئے گردنیں جھک جائیں، سیدہ کا ذکر آئے ادب سے ہاتھ بند جائیں، سیدہ کا ذکر آئے دل ڈھر جائے. اپنی ماں کو دعا دیا کرو، اپنے باپ کو دعا دیا کرو. انہوں نے اللہ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، تب اللہ نے تیرے دل کو حسنین کے ادب اور محبت سے بھر دیا ہے، سیدہ کے ادب اور عقیدت سے بھر دیا ہے، مولا کائنات کے ادب اور عقیدت سے بھر دیا ہے. میرے دوستو، تو کل قیامت والے دن جنہوں نے نہیں مانا قبلہ حضور، جنہوں نے نہیں مانا، جو اب بھی اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، ہم نہیں مانتے، میں نے کہا نہ مان. کل قیامت والے دن اللہ ندا دے گا. روایت پکی صحیح روایت ہے. اللہ یہ ارشاد فرمائے گا، اے آدم سے لے کر آخری مرد تک جتنے بھی ہو، آنکھیں بند کرو، نظروں کو جھکاؤ. میں نے طالب دین کا نکتہ سنا، اس نے کہا آنکھیں بند ہو گئی تھی، پردہ تو ہو گیا تھا، آنکھیں بند ہو گئی تھی، پردہ تو ہو گیا تھا، اب آنکھیں بند کرنے کا ہی کو حکم ہوتا، یہ گردنیں کیوں جھکوائی ہیں؟ اس نے کہا رب اس محشر کے مقام پہ بڑے بڑے آکڑ خانوں کی آکڑ کو توڑنے والا ہے، آکڑ خانوں کی، غداروں کی، گستاخوں کی، بے ادبوں کی آکڑ کو توڑنے والا ہے. تمہارا بندوبست تو بعد میں فرماؤں گا، پہلے ذرا آنکھ کو بند کرنا اور گردن کو جھکانا. اس وقت محشر کے میدان سے حسنین کی اماں گزرنے والی ہے، سبحان اللہ، حسنین کی ماں گزرنے والی ہے. آگے چلیے، 2 جمعے پہلے تین چار بندے اور ملے آئے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ تقریریں کرتے ہیں لیکن یہ علی جناب نہ کیا کریں، تھوڑا کم کیا کریں. میں نے کیا کیوں علی کیوں نہ کیا کریں؟ کہتا ہے جی لگتا ہے پھر آپ شیعہ ہیں. میں نے کہا آپ چل کیوں رہے ہیں؟ لگتا ہے کوئی آپ کے اندر کوئی یزید چھپا بیٹھا ہے، کوئی ناصبیت کے مریض آپ کے اندر ہیں، چل رہے ہیں. او جی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں نا، شیعہ خوش ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ شیعہ خوش ہو جانے تو تساں بھی خوش ہو رہے ہیں. اہل بیت کو شیعہ نے زیادہ، اہل بیت ان کے بھی ہیں. اچھا بعض علماء کہتے ہیں ان کے نہیں ہیں، ہمارے ہیں. او بھائی اہل بیت سب کے ہیں، اہل بیت ان کے بھی ہیں، اہل بیت ہمارے بھی ہیں. وہ تو وہ ہے کہ امام زین العابدین سید الساجدین کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ آ کے کہنے لگا کہ جناب آپ سے ایک بندہ فقط دنیا کے مال کے
کوئی بات نہیں ہے. جو دنیا کے لیے آتا ہے ہم سے دنیا لے جاتا ہے, جو آخرت کے لیے آتا ہے اللہ ہمارے صدقے اسے آخرت بھی عطا فرما دیتا ہے, اسے آخرت بھی عطا فرما دیتا ہے. اور مولا کائنات کا فرمان سنیے, آپ فرماتے ہیں جو ہم سے پیار کریں, جو ہم سے پیار کرے ہمارا بن جائے. اور اگلا جملہ بھی سننا, دعوے دار تو بہت ہے, وہ جو کہہ رہا تھا کہ آپ نے مولا کائنات کا ذکر نہیں کرنا, دعویٰ تو وہ بھی کر رہا تھا کہ میں بڑی محبت کرتا ہوں اہل بیت میری جان میرا ایمان, لیکن ذکر نہیں سن سکتا. تو میں نے کہا دعوے دار تو بہت ہیں, لیکن مولا کائنات کا جملہ سنو, جو ہم سے پیار کرے اور ہم اس کی محبت عقیدت کو قبول کر لیں, اللہ اس کی عزتوں کا محافظ ہو جایا کرتا ہے. اور جس کی عزتوں کا محافظ میرا رب ہو جاتا ہے, کائنات میں نہ دنیا میں کوئی اسے ذلیل کر سکتا ہے نہ آخرت میں کر سکتا ہے. میرے قبلہ نے مجھے فرمایا تھا, قبلہ پیر جی نے, کربلائی اخوانا بڑا آسان ہے, بن کے رہنا بڑا مشکل ہے, بن کے رہنا بڑا مشکل ہے. اور کربلائی بن کے رہنے میں جو مزہ ہے قبلہ شاہ جی, وہ مزہ کائنات میں کہیں اور نہیں ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں, اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے. میلاد کے حوالے سے ایک بات سوال کر لیجئے, کیونکہ آج کی محفل تو حضور کے میلاد کی محفل ہے. سرکار کی آل کا ذکر شاقی محفل ہوتی ہے, ان میں کہتا ہوں سرکار نے آل نے ذکر کرنے نے جی میلاد کا ذکر کی تائی کوئی نے. حسن کا ذکر بھی مصطفیٰ کا ذکر ہے, حسین کا ذکر بھی مصطفیٰ کا ذکر ہے, سیدہ کا ذکر بھی مصطفیٰ کا ذکر ہے, ابو طالب کا ذکر بھی مصطفیٰ کا ذکر ہے, اور جناب والا مولا کائنات کا ذکر بھی مصطفیٰ کا ذکر ہے, حسنین کے نانے کا ذکر ہے. اور حضور جانے کائنات, آپ کائنات میں آئے ہیں, میں کہتا ہوں آج میری بہن میلاد کیوں نہ منائے, آج میری بیٹی میلاد کیوں نہ منائے. ارے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, میرے محبوب نے آ کے بتایا اے بیٹیاں دفنانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں, بیٹیاں تین ہوں, پرورش کرے گا, فرض ادا کر دے گا, اللہ جنت میں میرا پڑوس عطا فرما دے گا. صحابہ کی مجلس لگی ہے, ایک صحابی اٹھتا ہے, یا رسول اللہ, فرمایا دو ہونا تو اللہ پھر بھی میرا پڑوس عطا فرمائے گا. تیسرا سوال نہ کیا, لیکن صحابہ حضور کے جانے کے بعد کہنے لگے بھائی جن کی ایک ہے وہ بھی خوش ہو جاؤ, اللہ مصطفیٰ کی رحمت کے صدقے میں, مصطفیٰ کے میلاد کے صدقے میں جس نے ایک بھی پالی ہے, حق ادا کیا ہے, اللہ تعالیٰ اسے بھی مصطفیٰ کا پڑوس عطا فرمانے والا ہے. آج وہ ماں میلاد کیوں نہ منائے میرے مصطفیٰ کا, میرے مصطفیٰ کا وہ میلاد کیوں نہ منائے, اسے اٹھا کر بازاروں میں بیچا جاتا تھا. اور جناب والا جس کے ساتھ پورا سلوک کیا جاتا تھا, کملی والے آقا نے آ کے بتایا ہے اوے مائیں بیچنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں, ماں تو وہ ہے دل میں محبت کے ساتھ ایک بار دیکھ لے اللہ تجھے حج مقبول کا سلام عطا فرما دے. اوے ماں تو وہ ہے کہ اس کے قدموں تلے اللہ نے تیری جنت کو رکھ دیا ہے, تیری ماں اور تیرا باپ دنیا سے چلے جائیں, ہر جمعہ والے دن ان کی قبر کی زیارت کر لینا, اللہ تجھے بے حساب و کتاب جنت عطا فرما دے گا, اللہ تجھے بے حساب و کتاب جنت عطا فرما دے گا. میں بس حکم کی تعمیل کے اندر ایک منٹ اور آپ کی سماعتوں کی نظر ادھر محبت سے بولیں گے سبحان اللہ. اسی لیے ہم پڑھتے ہیں آ گیا نور کے, آ گیا نور کے, ظلمتوں مکھاڑ والا. اور یہودی راہ مسرات میرے آقا کریم علیہ السلام کے شہر مکہ کے اندر آیا ہوا, آ کر کہنے لگا بتاؤ تو صحیح عرب والو, مکہ والو, قبیلہ قریش کے اندر کسی نو مولود کی ولادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. لوگوں نے بتایا اللہ نے جناب عبداللہ کے گھر میں در یتیم پیدا فرمایا ہے. آ کر میرے محبوب کا چہرہ دیکھا, غش کھا کے گر پڑا, ہوش میں آیا تو کہنے لگا عرب والو یہ جو سونا کائنات میں آ گیا ہے قیامت کی صبح تک اللہ اس کے صدقے میں تمہیں بڑی عزتیں عطا فرمانے والا ہے, اور مشرق میں بھی اسی کے نام کا ڈنکا بجا کرے گا, مغرب میں بھی اسی کے نام کا ڈنکا بجا کرے گا. آ گیا ہے او نور کے ظلمتوں مکھاڑ والا, درد بڑھتا مارے آدے اور روندے آنوں آسان والا, آمد مصطفیٰ. ہمارے حضور کی آمد کے نعرے مار کے کرنا ہے آمد مصطفیٰ, مرحبا مرحبا, آمد مصطفیٰ, مرحبا مرحبا, آمد مصطفیٰ.
فرمائے کمی بیشی رہ گئی ہے میں اپنے رب کے حضور محبوب کے حضور اعلیٰ کے حضور اور آپ تمام احباب کے حضور میں معافی کا طلبگار ہوں اللہ رب العزت ہمارے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محفل مادری اولیاء اللہ حضور پیر سید محمد جابر شاہ ہمدانی سجادہ نشین آستان عالیہ بنگالی شریف کل آسدم علیہ اجرم الا المودۃ فی القربہ کی جب آیت نازل ہوئی تو اس کی تفسیر میں علماء حقہ بیان کرتے ہیں کہ اصحاب رسول نے دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے دین اور تبلیغ میں وقف ہے اور حضور سارا دن دین کے معاملات میں لگے رہتے ہیں کچھ اصحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کچھ اپنے گھر سے مال و اسباب لے کر آتے ہیں وہ حضور کی نظر کرتے ہیں مسجد نبوی میں مال و اسباب کو اکٹھا کیا جانے لگا حضور اپنے حجرہ مبارک میں ہیں مسجد میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں لوگ اپنے گھر سے مال و اسباب اٹھا اٹھا کر جمع کر رہے ہیں ایک اونچا سا ڈھیر جب بن جاتا ہے حضور اپنے گھر میں ہیں حجرہ شریف میں ہیں وہی آ جاتی ہے کہ بار آپ کے غلاموں نے آپ کے لیے مال اکٹھا کیا ہے لیکن کیا ہے حبیب کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اے حبیب ان سے کہہ دیجئے میں تم سے رسالت کا کچھ اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے محبت رکھنا سوائے اس کے میری اہل بیت سے محبت رکھنا میں یہاں پر جو کھڑا ہوا ہوں میں اپنے مرشد کے وفاؤں کے پیکر جناب صوفی محمد تاج صاحب کے لیے کھڑا ہوا ہوں جناب شبیر عثمانی صاحب نبی کی بات ہوئی نبی کی آل کی بات ہوئی اولیاء کی بات ہوئی لیکن یاد رکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اصحاب کاف کی بات ہو اور اصحاب کاف کے کتے کی بات نہ ہو ارے قرآن میں جہاں اصحاب کاف کا ذکر ہے وہاں پر اصحاب کاف کے کتے کا ذکر ہے یہ نہیں ہو سکتا عبداللہ شاہ ہمدانی کی بات ہو ان کے نقطۂ جگر کی بات ہو اور جس نے ساری زندگی ان کے گھرانے کی خدمت کی ہو ان کے غلام کی بات نہ ہو ساری زندگی یا رسول اللہ یا صوفی ابا صفات جناب صوفی ممتاز کیانی صاحب میں غالباً 1997 میں جب دربار عالیہ بنگالی شریف حاضر ہوا حضور کے وہ شباب کے دن تھے کہ چاند بھی شرما جاتا تھا بھگوان والوں آپ کے لیے ایک بات جو اس وقت جب میں آیا تو صوفی محمد تاج صاحب نے مجھے یہ کہا کہ ایک دن میں حضور عبداللہ شاہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے کہا کہ بھگوان کے لوگ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں آپ بھگوان کے ہی بیٹھے ہوئے نا کہہ دیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ کس نے کہا یہ وہ ہستی ہے جن کے جنازے پر ابابیلیں بھی طواف کر رہی ہیں اور ان کے جو بابا حضور سید الاولیاء پیر سید امام علی شاہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ ہستی جن کی قدر و منزلت اگر پوچھنی ہو ایک پہ بیٹھے ہوئے علماء اکرام جان عظام اگر ہمارے مرشد کہ جد اعلیٰ حضور پیر سید امام علی شاہ جی کی قدر و منزلت پوچھنی ہے تو آئیں موڑا شریف چلے جاتے ہیں خواجہ قاسم مولوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 400 خلفاء کو دستاریں باندھی ہیں ان میں زندہ پیر بھی شامل ہیں لیکن جب خواجہ قاسم مولوی کا وقت مثال آیا تو کہا اے میری اولاد میری تحریر میری نصیحت کو یاد رکھنا میرا جنازہ
حمدانی نے بنانا ہے۔ آپ بگوال کے لوگ یا جند و نواح کے لوگوں کو کیا خبر کہ بغدادی کی سرزمین کیا سرزمین ہے کہ 400 خلیفے رکھنے والی ہستی بھی جب جنازے کا وقت ہوتا ہے تو پیر سید امام علی شاہ کے دوارے کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو ساری زندگی سائیں محمد تاج صاحب نے، میں جب 1997 میں آیا تو ان سے ملاقات ہوئی۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جب ہمیں سنایا کرتے تھے بھائی حیدر یہ آپ کی طرح خدمت گزار ہیں، لیکن اس میں ایک شعر ہے ان کی نظر وہ آپ سماعت فرمائیے گا صاحب کہ آل رسول پہ مہربان ہیں سائیں محمد تاج۔ ہمارے پاس آپ کے لیے یہی الفاظ ہیں، آپ کی وفاؤں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آل رسول پہ مہربان ہیں سائیں محمد تاج۔ یہ حضور میں نے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے ابھی لکھا، یہ آپ کی نظر عنایت ہے۔ آل رسول پہ مہربان ہیں سائیں محمد تاج، عبداللہ شاہ جی کے قدردان ہیں سائیں محمد تاج، عبداللہ شاہ جی کے قدردان ہیں سائیں محمد تاج۔ عمر پر خدمت گار رہے شاہ جی کے گھرانے کے، عمر پر خدمت گار رہے شاہ جی کے گھرانے کے، وفا کی ایک پہچان ہے سائیں محمد تاج۔ اور مخدوم و جابر علی کو بٹھایا کاندھوں پر۔ ہے کوئی ایسا خدمت گزار جس نے اپنی زندگی حضور عبداللہ شاہ کی غلامی میں ایسے گزاری ہو کہ جب نگاہیں ترستی تھی بگوال کے لوگوں، جب نگاہیں ترستی تھی غوث زمان کے ہاتھ اٹھتے تھے، لوگوں کے گھروں میں بیٹے پیدا ہوتے تھے، وقت گزرتا گیا، لوگوں نے کہا جو ہستی لوگوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں ان کے اپنے آنگن میں ابھی کوئی لال نہیں ہے۔ بغداد کی سرزمین کا جب حضور عبداللہ شاہ حمدانی نے زیارت جب کی تو واپسی پر کوئٹہ میں ایک آپ کے خدمت گزار تھے، انہوں نے کہا حضور اپنے گھر کے لیے بھی کچھ مانگا ہے، فرمایا بغداد شریف کے نگر سے 2 لال لے کر آیا ہوں۔ بعد میں لوگوں کو پتا چلا ایک لال کو مخدوم عباس کہتے ہیں اور دوسرے لال کو پیر جابر علی شاہ کہتے ہیں۔ یہ بغداد شریف کے پیروں کی نشانی ہے۔ اور ایک یارمی شریف کھانے والا یہ پیر سید عبدالقادر شاہ جیلانی کی نشانی بیٹھی ہوئی ہے۔ بات لمبی ہو جاتی ہے، بات لمبی ہو جاتی ہے، میں یہیں پر اختتام کرنا چاہوں گا کہ سادات مخدوم و جابر علی کو بٹھایا کاندھوں پر، سادات ہمدان پہ قربان ہیں سائیں محمد تاج۔ اور قابل غور شعر ہے اور آخری شعر ہے، صوفی صاحب ان کی طرح خدمت کون کر سکے گا، ان کی طرح۔ استانبول میں جب آیا تو پھول لینے کے لیے اس وقت گجر خان جاتے اور حضور کے لیے رومال وغیرہ جو ہوتے تھے وہ بھی صوفی صاحب مجھے نکال کر اس وقت میں پاس بیٹھتا تھا، مجھے بتاتے تھے یہ تیرے پیروں کی آندے تھے۔ اور جب آستانے پر کوئی بھی معاملات ہوتے تو صوفی صاحب کبھی پنڈی میں ہیں، کبھی کوریہ میں ہیں خدمت گزاری میں ماجی پاک صاحب کے ساتھ، اور کبھی بلاری شریف کی دھرتی پر۔ ان کی طرح خدمت کون کر سکے گا، ان کی طرح خدمت کون کر سکے گا۔ خادموں کے لیے میزان ہے سائیں محمد تاج، خادموں کے لیے میزان ہے سائیں محمد تاج۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عقیدتوں اور محبتوں کو سلامت رکھے، اور جس آستانے کے ساتھ آپ نے محبت کی لو لگائی ہے، جناب راجہ اجمل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جیسے اگر باوفا لوگ اس قافلے میں شامل رہے تو ہر شام یہ محفل سجتی رہے گی۔ لا الہ الا اللہ۔
مصطفیٰ جان رحمت